بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاضی عثمان آوان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے۔ تو ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت عدلیہ جو ہے وہ برے طریقے سے بدنام ہو چکی ہے، اور اس وقت عدلیہ انصاف مہیا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ناظرین کسی طرف انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آتی، اور یہ جو انصاف کا نظام پاکستان کے اندر رائج ہے، یہ لوگوں کو انصاف دینے کے بجائے اس وقت لاقانونیت بانٹ رہا ہے۔ کیونکہ ناظرین ہمیشہ کہتے ہیں کہ ظلم کو نہ روکنے والے ہاتھ بھی ظالم کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ہمارا نظام انصاف بھی کچھ ایسے ہی منظر پیش کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ظلم کو روکا نہیں جا رہا بلکہ ظلم کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور ظلم کے ساتھ قدم ملا کر چلا جا رہا ہے، اور ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آج ایسا ہی ہوا عمران خان صاحب کے کیس میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کے ایک بوگس کیس کے اندر، ایک جعلی کیس کے اندر ناظرین، جس کی قانونی اور آئینی طور پر کوئی حیثیت نہیں، اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل لگی ہوئی تھی، جس پر آج ہر حال میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانا تھا، کیونکہ ناظرین آج 200 سے زیادہ وکلاء وہاں پر موجود تھے، صرف اس کیس کی پیروی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی جو بے جا قید ہے، اور جس طرح سے انہیں قید کے اندر ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کل ڈسٹرکٹ کورٹ اٹک کے جو جج ہیں، انہوں نے جس طرح سے ناظرین احوال بیان کیا اپنے ایک فیصلے کے اندر کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر کس طرح سے ظالمانہ طریقے سے رکھا گیا ہے، انہیں شیو کے لیے شیشہ تک نہیں دیا جاتا، اور ناظرین سب سے بڑھ کر جو انتہائی غلیظ حرکت کی گئی ہے وہاں پر، جو غیر انسانی سلوک ہے وہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے ایک سابق پرائم منسٹر سے، پاکستان سے محبت کرنے والے ایک لیڈر سے، ایسے محسن سے کہ جس نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی کی تمام کمائی لوٹا دی۔ جی ہاں ناظرین، ایسے لیڈر کے واش روم کے سامنے کیمرہ نصب کیا گیا ہے تاکہ اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا سکے، اور تاکہ وہ آزادی سے غسل تک بھی نہ کر سکیں۔ یہ ہے ناظرین اس وقت پاکستان کا نظام انصاف، کہ جس کے اندر جج صاحب یہ تو جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن جج صاحب انصاف نہیں دے سکتے، جج صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتے، جج صاحب انصاف کی بنیادوں کو پورا کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کیس نہیں سن سکتے۔ تو ناظرین آج عمران خان صاحب کے کیس لاہور ہائی کورٹ میں تھا، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آج ضمانت ہونی تھی ناظرین، اور جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں اور پوری قوم پر امید تھی کہ آج عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر رہائی ممکن ہو جائے گی اور آج انہیں ضمانت دے دی جائے گی، لیکن ناظرین ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اس کے برعکس جج صاحب نے آج عمران خان صاحب کا کیس پھر دوبارہ نہیں سنا، اور الیکشن کمیشن کی جو عجیب و غریب منطق ہے اسے مان لیا گیا۔ اور وہ منطق کیا تھی ناظرین، کہ آج جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا کیس لڑا اور ڈے بائی ڈے ٹرائل کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے کیس میں ڈے بائی ڈے دلائل پیش کیے گئے، وہ وکیل جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ میری آج کیس کی تیاری نہیں ہے اور میری طبیعت ناساز ہے۔ ناظرین یہ کچھ بھی نہیں، پہلے جج صاحب کی اپنی طبیعت ناساز ہوتی رہی، جب بھی عمران خان صاحب کی تاریخ ہوتی تھی تو جج صاحب کی اپنی طبیعت ناساز ہو جاتی تھی، اور اب جو عمران خان صاحب کے مخالف وکیل ہیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں ناظرین، اب ان کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو ناظرین یہ سراسر جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں، جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی جو ضمانت کا کیس ہے اسے التوا کا شکار کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھنا مقصود ہے، عمران خان صاحب کو قید کے اندر رکھنا مقصود ہے۔ کیونکہ ناظرین وہ شخص ایمانداری کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ناظرین وہ شخص پاکستان کے حق کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتا ہے۔ ناظرین صرف اور صرف اس وقت اس لیے اس عمران خان صاحب کو، اس لیڈر کو جیل کے اندر پابند سلاسل رکھنا ضروری ہے ناظرین، اس لیے یہ سب تماشا کیا جا رہا ہے، اور نظام انصاف جو ہے وہ ننگا ناچ رہا ہے۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ڈرامائی انداز میں عمران خان صاحب کا کیس سنا جا رہا ہے، اور کس طرح سے عمران خان صاحب کو پابند سلاسل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے انصاف کا سر عام قتل کیا جا رہا ہے۔
تو ناظرین آج اس حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی کہا کہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں تو وہ تعصب پسند ہیں، وہ ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ پی ڈی ایم جو گزشتہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اور جج صاحب جان بوجھ کر عمران خان صاحب کا کیس نہیں سن رہے۔ تو ناظرین یہ کہنا تھا جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے ان کی جانب سے، اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا جج صاحب پر۔ اور ناظرین ایک موقع پر تو جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے انہوں نے یہ تک کہہ دیا جج صاحب سے کہ جج صاحب خدا را فیصلہ سنا دیجئے، بے شک ہمارے خلاف ہی سنا دیجئے لیکن آپ فیصلہ سنا دیجئے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ بات، لیکن جج صاحب نے فیصلہ کیوں نہیں سنایا ناظرین؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جج صاحب جانتے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ سنا دیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے پاس یہ موقف ہوگا، یہ اختیار ہوگا کہ وہ بالائی عدالت کے اندر جائیں اور اس فیصلے کو چیلنج کریں۔ تو اس لیے سے ناظرین یہ فیصلہ نہیں سنانا بلکہ اسی طرح سے اس کیس کو لٹکا کے رکھنا ہے اور گیم کھیلنی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کو پابند سلاسل رکھنے کے لیے۔ تو دوسری جانب ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے ان کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور شدید برہمی کا اظہار بھی کیا گیا چیف جسٹس صاحب کے رویے پر، اور جو تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے اندر کہا گیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسے چیف جسٹس صاحب ہیں کہ جو کیمرے کے سامنے جو کھلی آنکھوں سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں تعصب پسند ہوں اور وہ تعصب پسندانہ فیصلے کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین جو کور کمیٹی ہے تحریک انصاف کی ان کا کہنا تھا کہ جج صاحب نے انصاف کو محض ایک مذاق بنا دیا ہے اور ان عدالت کو جو ہے وہ انہوں نے تماشا خانہ بنا رکھا ہے۔ تو ناظرین یہ بالکل صحیح کہا گیا، عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے کیونکہ پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ بالکل ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین ساتھ ہی قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے مین سٹریم میڈیا کے اوپر مختلف آپریشنز اور خبریں چلائی جاتی ہیں، لیکن ناظرین اس وقت قوم بھی سمجھدار ہو چکی ہے اور وہ بھی جانتی ہے کہ کس طرح سے گیمز ڈالی جاتی ہیں قوم کے ساتھ اور قوم کی جو توجہ ہے اسے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین آج عمران خان صاحب کے ساتھ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ظلم اور زیادتی کی گئی اور دوسری طرف ناظرین پاکستان کے اندر ایک اور تماشا برپا کر دیا گیا تاکہ پوری قوم کی نظریں اس تماشے کی طرف مرکوز رہیں اور جو اصل کارروائی جو اصل واردات ڈالی گئی ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہ جا سکے۔ ناظرین عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے اندر ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے تاریخ مانگ لی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے کیس کی تیاری کے حوالے سے۔ تو ناظرین سوچنے کی مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جس نے ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کی اور عمران خان صاحب کو جس کیس کے اندر پابند سلاسل کیا گیا وہی وکیل صاحب اب عمران خان صاحب کے لیے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے کیس کی تیاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین جبکہ اس سے پہلے کورٹ 15 دن کا وقت انہیں دے چکی ہے، لیکن اگر 15 دن کے اندر بھی ایک ایسا کیس کہ جس کے اندر آلریڈی عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بند کیا گیا ہے، ناظرین اس کیس کے اندر اگر پھر بھی وکلاء کو 15 دن کی اور تیاری چاہیے تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شریف شہید جو ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان کا شہری اور پاکستان کا مالک ہوں۔ تو ناظرین آپ خود ہی جانتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے اس جملے پر انہیں کون سی سزا دی گئی اور انہیں کس طرح کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ملک میرا ہے اور اس ملک کے اندر میرا جو دل کرے گا میں وہ بولوں گا۔ تو ناظرین آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کی کوئی خبر نہیں اور ان کے بارے میں اس وقت پاکستان کے تمام ادارے نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کہاں گئے، کیا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ تو ناظرین یہ ہے یہاں پر جو بھی آزادی کی بات کرتا ہے، جو بھی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ نہ زمین پر نظر آتا ہے اور نہ ہی آسمان پر ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ میں نہ ہی کسی کے آگے جھکوں گا اور نہ ہی اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا۔ تو پھر ناظرین عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسی گیم ڈالی جس سے پورا ملک بھی تباہ و برباد ہو گیا
اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کو اس وقت پابند سلاسل کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو ہٹانے سے پہلے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹاتے تو ڈالر 170 سے 200 پر چلا جاتا، اگر عمران خان کو نہ ہٹاتے تو مہنگائی 12% سے 15% پر چلی جاتی، اگر عمران خان کو نہ ہٹاتے تو قرض جو ہے وہ 44,000 ارب سے 50,000 ارب کی طرف چلا جاتا۔ لیکن ناظرین، جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور جب مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی گئی کہ ڈالر اوپر آیا اور معیشت مستحکم ہوئی، تو ناظرین اس کے بعد پھر پاکستانیوں نے ایسے ایسے رنگ دیکھے کہ اللہ کی پناہ، اور لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی اور لوگ جو ہے تو وہ سڑک پر آنے پر مجبور ہو گئے اور لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے، لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو گئے، مائیں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے نہ دیکھ کر انہیں جان سے مار دینے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ غریب سانس نہیں لے پا رہے، کھانا تو دور کی بات۔ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو پاکستان کے اندر رنگ ہوا وہ کیا ہوا کہ جس ڈالر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر عمران خان رہتا تو 200 کا ہو جاتا، وہ ڈالر ناظرین نئی حکومت جس نے آ کر پاکستان کو مستحکم کرنا تھا، اس حکومت کے دور کے اندر ڈالر اس وقت 300 روپے کا ہو چکا ہے، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے تو وہ آہیں اور سسکیاں بھر رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، وہ اس طرح مرگ پر آخری سانس لے رہی ہے۔ بات کی جاتی تھی کہ مہنگائی 12% سے 15% چلی جائے گی، آج وہ مہنگائی اس وقت ناظرین 30% پر پہنچ چکی ہے اور پاکستانی بلک رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے قرض عمران خان کے دور میں جو کہ 44,000 ارب تھا وہ 55,000 پر چلا جائے گا، لیکن ناظرین جب ایک بہت ہی کارآمد حکومت لائی گئی اپنی طرف سے جو مستحکم کرنے والی تھی، ناظرین اس حکومت نے پاکستان کو ایسا مستحکم کیا کہ پاکستان کے قرضے 44,000 ارب سے بڑھ کر 60,000 ارب تک پہنچ گئے ناظرین۔ اور جو مستحکم کرنے والے قابل اور ذہین ترین شہباز سپیڈ تھے، انہوں نے ناظرین جاتے ہوئے 8.5 کروڑ روپے کا کھانا جو ہے تو وہ کھایا پاکستان کو الوداع کہتے ہوئے، اور وہ اسی کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز جہاز پر سوار ہوئے اور لندن روانہ ہو گئے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور غداری سیم چلتے آ رہے ہیں ناظرین۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو غداری بھی ساتھ ہی چل رہی ہے۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی غدار بھی ناظرین ساتھ ہی وجود میں آیا، اور ملک کے بانی اور پہلے گورنر جنرل قائد اعظم کا انتقال جب ایمبولینس میں ہوا تو ناظرین پاکستانیوں نے جب سوال کیا کہ گورنر جنرل کس طرح سے شہید ہوئے، تو ناظرین اس سوال کا جواب پوچھنے والوں کو غدار ٹھہرا دیا گیا۔ اسی طرح سے ناظرین جب ملک کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہوا تو قوم نے سوال پوچھا تو قوم کو غدار قرار دے دیا گیا۔ قائد اعظم کی بہن نے آمریت کے خلاف آواز اٹھائی تو ناظرین انہیں غدار قرار دے دیا گیا۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ کی سنگین بے حرمتی کی گئی۔ اسی طرح ناظرین جب شیخ مجیب الرحمان نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تو اسے بھی غدار قرار دیا گیا، اور آخر کار اس غداری کے کھیل میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اب عمران خان غدار ہے کیونکہ وہ پاکستان کے حق کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے احوال ہمارے پاکستان کا، ہمارے پیارے پاکستان کا۔ یہاں جو بھی مملکت خداداد کے حق میں بات کرے، اس مملکت خداداد کو ترقی دینے کی بات کرے ناظرین، اسے غدار ٹھہرایا جاتا ہے اور پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور اب ناظرین ہم آتے ہیں آج کی ایک بریکنگ نیوز کی طرف، دوسرے ٹاپک کی طرف جو کہ اس وقت عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے ناظرین۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بجلی کے جو بل ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ناظرین اس وقت بجلی کا بل دینا عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اب اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور بشمول آزاد کشمیر کے اندر بھی مسجدوں میں یہ اعلان ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ اس دفعہ متفقہ طور پر تمام اہل علاقہ بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے، کیونکہ بجلی کے بلوں کے اندر انتہائی ظالمانہ ٹیکس شامل کیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو عوام سے بھاری بھرکم ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان کا جو اشرافیہ ہے جنہیں کہ مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے، ان کے حصے کا بل بھی اس وقت عوام سے لیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین ایک اور واقعہ میں آپ سے اسی حوالے سے شیئر کرتا چلوں کہ آج ایک واقعہ پیش آیا ایک اور پاکستان کے شہر میں، فیصل آباد کے اندر، جہاں ناظرین لوگوں نے تمام بل اکٹھے کر کے انہیں نظر آتش کر دیا، اور اسی وی لاگ کے اندر
ناظرین میں یہ آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، براہ کرم یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ حکومت کی جانب سے جو بجلی کے بلات میں ناجائز اضافہ کیا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، انجمن تاجران اور میرپور کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب صرف بات سے ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ طے نہیں کیا جائے گا۔ اگست میں آنے والے تمام تر بلات، چاہے وہ دکانوں کے ہوں یا گھروں کے ہوں یا کہ مساجد اور مدارس کے ہوں، وہ جمع نہیں کروائے جائیں گے۔ آگ لگا دو، آگ لگا دو، آگ لگا دو، آگ لگا دو، آگ لگا دو۔ جب سب کے لب سل جائیں گے، ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے، باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں، آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک۔ تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی کہ کس طرح سے اس وقت پاکستانی جو عوام ہے انہوں نے بجلی کے بلوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور بجلی کے بلوں کو نہ جمع کروانے کی بات کر رہی ہے اس وقت پوری عوام، کیونکہ ناظرین بجلی کے بلز کے اندر اس وقت اتنے ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک مزدور، ایک دیہڑی دار جس کی ماہانہ آمدن 20 سے 30 ہزار روپے ہے، جب ناظرین اس کا بل 25 ہزار آ جائے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا اور اپنے پورے ماہ کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا، اپنے بچوں کو تعلیم کہاں سے دے گا۔ تو ناظرین یہ ہے وہ کہانی کہ جس کے اندر پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہے، وہ غریب کا خون چوس رہی ہے، ان کی سانس تک روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین ایک طرف پٹرول جو ہے وہ 300 روپے لیٹر ہے، دوسری طرف ڈالر 300 پر پہنچ چکا ہے۔ آٹے کا تھیلا ناظرین جو عمران خان صاحب کے دور میں 1200 روپے کا ملتا تھا وہ آج اس وقت 2500 روپے کا ہو چکا ہے۔ اور ناظرین عمران خان صاحب کے دور میں جس ریٹ پہ آٹے کی بات کر رہا ہوں وہ آٹا ناظرین 20 کلو کا ہوتا تھا، 20 کلو کا تھیلا۔ عمران خان صاحب نے ایک پورٹل بنایا تھا جس کے اوپر آپ کوئی بھی شکایت کریں تو وہ آپ کی فوراً سے سنی جاتی تھی اور ناظرین متعلقہ محکمے کو فارورڈ کر دی جاتی تھی آپ کی اپلیکیشن، اور متعلقہ محکمہ جو ہے وہ آپ کو جواب دہ بھی ہوتا تھا۔ تو جی ہاں ناظرین یہ تھا عمران خان کا پاکستان کہ جس کے اندر قوم آزادی سے سانس لے رہی تھی۔ یہ جو دیوانے اور متوالے ہیں عمران خان صاحب کے، ناظرین یہ ویسے ہی نہیں، انہوں نے آخر کچھ دیکھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ سمجھا ہے، ان کے ساتھ کچھ بیتی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے عمران خان کی حکومت کے جانب سے، جس کی وجہ سے یہ آج بھی عمران خان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اور ہر ماہ اس وقت یہ دعا کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت دوبارہ پاکستان کے اندر لوٹے۔ ناظرین تو یہ ہے وہ عزت اور احترام جو کہ اسے انصاف اور غریبوں کی ہمدردی کی وجہ سے ملا۔ اور ناظرین یہ بات کہنا کہ عمران خان جو ہے وہ قوم کو بہکا رہا ہے یا اس نے قوم کو جھوٹ بتا کر قوم کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لی ہے، تو ناظرین یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جسے میں چاہتا ہوں عزت عطا فرما دیتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کسی دوسرے انسان کے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اس میں شامل ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو نوازتا ہے تو دلوں کے اندر اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین یہ ہے وہ نشانی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے خدا کی مخلوق کا احترام کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے صلے میں اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کا احترام ڈال دیا، اس کی محبت ڈال دی۔ یہ ہے وہ شان کریمی کہ ناظرین اللہ کریم کسی انسان کا جو احسان ہے یا کسی انسان کی جو نیکی ہے، جو اچھا عمل ہے، جو نیک نیتی ہے، اسے کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ نیکی کہ جب عمران خان صاحب نے اپنی قوم کے ساتھ پیار اور محبت سے وقت گزارا، عمران خان صاحب نے اپنی قوم کے اوپر ظلم نہیں کیا، سختیاں نہیں کی گئی، الٹا قوم کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، تو آج یہ جو والہانہ محبت ہے قوم کی جانب سے یہ اس ریلیف کے بدلے میں ہے۔ ناظرین 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ ہم 9 مئی کے واقعے کے اندر جو شامل لوگ ہیں ہم انہیں انسانی حقوق کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، ہم ایون دن خواتین کو بھی انسانی حقوق کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے اور ان کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو ناظرین آج انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے ان کی جانب سے بھی یہ پریس ریلیز جاری کی گئی، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جو
پاکستان کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے، 9 مئی کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور خصوصاً ناظرین انہوں نے یہ جو رپورٹ ہے جج صاحب کی، جس کے اندر جج صاحب نے لکھا کہ عمران خان صاحب کے واش روم کے سامنے کیمرہ تک نصب کیا گیا ہے اور انہیں اذیت دی جا رہی ہے، انہیں ایک بدبودار کمرے کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ بات بھی آج جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیم ہے ان کی طرف سے کوٹ کی گئی اور ان کی طرف سے اس پر اظہار برہمی کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعات کے پیچھے چھپ کر پاکستانیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، پاکستانی قوم کے عظیم ترین اور مقبول ترین لیڈر کے ساتھ اس وقت ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج تک کے لیے فی امان اللہ، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔